انہیں باری طرح پیش کروں گا اور اگر کوئی شے پسند ہے تو کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم ارمان نام تیرا کن فیکون کام تیرا ارمان نام تیرا کن فیکون کام تیرا ذکر ہے صبح شام تیرا ذکر ہے صبح شام تیرا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ذات تیری نامحدود ہر شے میں ہے تو موجود ذات تیری نامحدود ہر شے میں ہے تو موجود ایک ہی تو ہی سب کا معبود ایک ہی تو ہی سب کا معبود لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سانسوں کی تکرار میں اللہ روح کے ناسگنار میں اللہ پھولوں کی مہکار میں اللہ چڑیوں کی چہکار میں اللہ شبنم ملا لازار میں اللہ دریاؤں کی دھار میں اللہ صحرا میں گلزار میں اللہ چوٹی پر اور غار میں اللہ مسجد میں بازار میں اللہ مومن کی تلوار میں اللہ غازی کی للکار میں اللہ مومن کی تلوار میں اللہ غازی کی للکار میں اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس کے بعد ایک اردو کلام پیش کروں گا تقدیر چمکنے کے آثار نظر آئے تقدیر چمکنے کے آثار نظر آئے تقدیر چمکنے کے آثار نظر آئے جب مسجد نبوی کے مینار نظر
بن کے تاریکیوں میں دیا آگے 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 کون آ گئے مصطفیٰ 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 آگے مصطفیٰ 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 آگے گود میں لیکن کو کدے شادیا گود میں لیکن کو کدے شادیا دیکھیے دیکھیے حسن کی انتہا آگے دیکھیے حسن کی انتہا آگے مصطفیٰ 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 آگے اڑے ان کو دے کان پہ دل دے انبیاء ان کو دے کان پہ دل دے انبیاء ہم سبھی مقتدی مقتدا آگے ہم سبھی مقتدی مقتدا آگے پہلے عہد یاد بے ختم ہو گئے پہلے عہد یاد بے ختم ہو گئے کیونکہ اب خاتم الانبیاء آگے کیونکہ اب خاتم الانبیاء آگے مصطفیٰ 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 آگے مصطفیٰ 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 آگے Çok güzel burası. Okay. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة
طيبة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور اس کا احسان ہے، اور اس کا عظیم فضل ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم تراویح میں پڑھنے کی اور ہم سب کو سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ موقع یقیناً خوشی کا ہے اور بہت خوشی کا ہے۔ اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی اور خوشی کی چیز نہیں، اور یہ وہ خوشی ہے کہ جس خوشی کے منانے کا اللہ حکم دے رہے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کریم کھلے 11واں پارہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں: قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اس فضل پر اور اس رحمت پر آپ خوشی منائیں۔ تو یہ خوشی کا موقع، مسرت کا موقع، اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا یہ موقع۔ اور دوسری طرف جب یہ 27ویں شب آتی ہے تو میرے جذبات اور میرا ذہن وہ اپنی جگہ نہیں رہتا، اور اس کیفیت کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ میرے والد حضرت مولانا افتخار احمد صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، جو جامعہ دارالعلوم کراچی کے سینئر استاد حدیث تھے اور 50 سال تک کے دارالعلوم کراچی جیسے وقی علمی ادارے میں قرآن اور حدیث کی خدمت کرتے رہے، یہ 27 کو تو یہ جگہ انہی کی تھی۔ وہ آتے تھے آپ حضرات کہ یہ مجمع دیکھ کر میں بھی اثر کے بعد ان کا وہ بیان سن رہا تھا جو 23ویں شب کو انہوں نے یہاں بیٹھ کر کیا تھا۔ میرا تو دل یہ چاہ رہا تھا کہ میں حضرت کا وہ بیان لگا دوں اور ہم سب وہ بیان سنیں۔ تو وہ یہ مجمع دیکھ کر اور آپ حضرات کا ذوق اور شوق دیکھ کر وہ اکثر یہ بات فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ آپ کا یہ ذوق اور آپ کا یہ شوق اور قرآن سے آپ کی محبت اور یہ آپ کا مجمع پورے سال میرے دماغ پر حاوی رہتا ہے۔ اور یہ بات بھی فرمایا کرتے تھے، یہی پر فرماتے تھے اسی ممبر پر، اسی مسجد میں، کہ یہ جذبہ، یہ ولولہ، یہ شوق قرآن کریم سننے کا، دین کی بات سننے کا فرمایا کرتے تھے، میں نے کسی مسجد میں نہیں دیکھا سوائے اس مسجد کے۔ یہ نہ میرا کمال ہے، آپ میں نہ جانے کتنے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ایسے ہیں، یہ ان کے اخلاص کی برکت ہے۔ جس دل جمی کے ساتھ اور جس ذوق اور
شوق کے ساتھ اور جس سکون کے ساتھ آپ نے قرآن کریم کو سنا وہ قابل داد ہے اور قابل دید ہے. اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. کسی اور جگہ یہ ماحول نہ آپ کو ملے گا نہ میں نے کبھی دیکھا. مجھے اپنی ساری کمزوریوں کا اعتراف ہے. آپ جس جذبے کے ساتھ یہاں مسجد میں تشریف لاتے رہے اور تراویح میں قرآن کریم سننے کے لیے میں اس معیار پر آپ کے لیے اتر پایا. اللہ تبارک و تعالیٰ میری کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور مزید آئندہ بہتر طریقے سے پڑھنے کی اور اخلاص کے ساتھ پڑھنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے جذبات کے اعتبار سے تو یہاں آدمی آپ کے شاہ نشان ہونا چاہیے، لیکن بہرحال کبھی کھوٹا سکہ بھی کام آ جاتا ہے. تو ایک وقت وہ تھا کہ ہم پہلا پاک پڑھ رہے تھے، کسی کو بھی نہیں پتا تھا، نہ مجھے پتا تھا نہ آپ کو پتا تھا کہ کیا میں پورا قرآن کریم تراویح میں ختم کر سکوں گا. آپ پورا قرآن کریم کی آپ سماعت اوپر سے آخر تک کر سکیں گے؟ نہیں. یہ صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق، اللہ کا فضل، اللہ کا احسان، اور جتنا شکر ادا کیا جائے ہمارے پاس الفاظ نہیں، ہمارے پاس الفاظ نہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں. تفسیرات اور کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں. آج بہت سارے پہلو ہیں بات کرنے کے، لیکن ہماری آپ سے گفتگو پورے رمضان اتنی ہوتی رہی کہ آپ میری گفتگو سن کر سن ہو چکے. اور میں نہیں سمجھتا کہ مزید کسی گفتگو کی ضرورت ہے. اگر ان باتوں پر عمل کر لیے جائے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات پر یقین کر کہہ رہا ہوں کہ ہماری دنیا آخرت سنور جائے. مقصد صرف کاروں کی لذت نہیں ہے، مقصد ہے عمل، مقصد ہے اپنی زندگی کو بدلنا، مقصد ہے اپنی فکر اور سوچ کو تبدیل کرنا. اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی تقریریں اور اجتماع کی ضرورت نہیں. بس اوقات ایک سیدھی سادی سی بات دل میں اتر جاتی ہے اور آج اس پر عمل کر لے، دنیا آخرت اس کی بچ جاتی ہے. تو یہ جو آج کا موقع ہے، یہ موقع کئی اعتبارات سے اہم ہے. ایک تو قرآن کریم کی تکمیل ہوئی. میں ختم نہیں کہہ رہا، قرآن کریم کبھی ختم نہیں ہوا اور نہ انشاءاللہ ہوگا. انشاءاللہ قیامت یہ قرآن کریم باقی رہے گا، اور اس قرآن کریم کے پڑھنے والے اور اس قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والے ہر زمانے اور ہر دور میں رہیں گے انشاءاللہ. تو قرآن کریم کی تکمیل ہوئی. رمضان کا مہینہ، آخری اشرا، شب قدر کا احتمال، یہ سارے کے سارے قبولیت کے مواقع ہیں. اس لیے ہمارے اساتذہ اور ہمارے اکابرین اکثر اس موقع پر یہی بات فرمایا کرتے ہیں. میں تو اپنے بڑوں کی بات نقل کر دیتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو راتیں ہیں یہ راتیں بیانات کی اور لمبی چوڑی تقریروں کی نہیں ہیں. یہ راتیں تو آدمی ہو اور اس کا رب ہو، خلوت ہو، تنہائی ہو، رو رہا ہو، گڑگڑا رہا ہو، آنسو بہا رہا ہو اور اپنے رب کو منا رہا ہو. یہ راتیں اسی ہے. تقریریں اور بیانات تو ہم سنتے رہتے ہیں. البتہ دو تین باتیں اس موقع کی مناسبت سے گوش گزار کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں. نمبر 1، دو تین باتیں اہم باتیں، ان کو توجہ کے ساتھ اگر ہم سمجھ لیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی بھی توفیق دے دیں انشاءاللہ، تو بس اتنی بات کافی ہے. آپ نے بھی تراویح میں سنا کہ 19ویں رکعت جو ہے وہ ہماری ختم ہوئی سورہ ناس پر. ٹھیک،
20ویں رکعت میں ہم نے اسی مجلس میں سورہ بقرہ کی 3 آیتیں پڑھ دی. یہ در حقیقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کی طرف اشارہ ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جب تم قرآن کریم پڑھو تو اس قرآن کریم کو تم حالت و مرتحلت پڑھو. حالت و مرتحلت پڑھو. کیا معنی حالت و مرتحلت؟ حالت و مرتحلت کا معنی یہ کہ جیسے کہ ایک آدمی دور دراز کا سفر کر کر اپنی سواری پر روانہ ہوتا ہے اور سواری پر روانہ ہو کر ایک لمبا سفر دے کر کسی جگہ پڑاؤ ڈالتا ہے, ابھی بیٹھنے بھی نہیں پاتا, اپنی سواری کو ٹھکانے لگانے بھی نہیں پاتا کہ پھر سے دوسرا سفر شروع کر دیتا ہے. تو ہمارا ایک سفر وہ تھا جو ہم نے الف لام میم سے چاند رات کو شروع کیا تھا اور وہ سفر آج ختم ہوا اور پھر اسی مجلس میں دوسرا سفر ہمارا شروع ہو گیا. اب اس کی تکمیل آپ کے ذمہ ہے انشاءاللہ. اب اس کی تکمیل آپ کریں گے. تو قرآن کریم کبھی ختم نہیں ہوا, دوسرا شروع ہو چکا ہے قرآن کریم. اب اس قرآن کریم کو پڑھنا ہے اور اس کو اپنا وظیفہ بنانا ہے انشاءاللہ. قرآن کریم کے کئی حقوق ہیں. سب سے پہلا حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ اس قرآن کریم کی تلاوت کی جائے. کوئی دن ایسا نہ جائے, کوئی دن ایسا نہ جائے کہ جس میں ہمارے قرآن کریم کی تلاوت نہ ہو. اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, کوئی دن ہمارا قرآن کریم کی تلاوت کے بغیر اگر گزر گیا تو آپ کی بات اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ بہت بڑا خسارہ اور آپ کا نقصان ہوا ہے. ایک وہ زمانہ تھا, جو بڑے بوڑھے ہیں انہوں نے وہ زمانہ دیکھا ہوگا کہ جب آدمی فجر کی نماز پڑھ کر اپنی گلی میں داخل ہوگا تو ہر گھر سے قرآن کریم کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہوگی. ہر گھر سے قرآن کریم کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہوگی. اب وہ ماحول اور وہ منظر اب دیکھنے کو نہیں ملتا. اب خال قرآن کی تلاوت تو فجر کے بعد اور صبح سویرے, تو میں بہت آگے کی باتیں کر رہا ہوں. اب تو فرض نمازیں بھی اگر جماعت کے ساتھ پڑھ لیں تو یہ بھی بہت غنیمت ہے, یہ بھی بہت غنیمت ہے. حضرات علماء نے لکھا اور حضرات محدثین نے لکھا کہ ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے, ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ ایک عام آدمی قرآن کریم کے کتنی منزلیں, جلدی سے بتا دیں, 7 منزلیں. ایک وقت ایسا بھی گزرا مسلمانوں پر کہ ایک عام آدمی وہ پوری قرآن کریم کی ایک منزل روزانہ پڑھتا پھر کسی کا بھی روانہ ہوگا. تو گویا کہ اس اعتبار سے اس کا قرآن کریم 7 دن میں ختم ہو جاتا. کیا ہے کوئی ایسا قرآن کا شوقی, ایسے قرآن سے محبت کرنے والا کہ جو 7 دن میں قرآن کریم کو عام معمولات اور عام دنوں میں ختم کر دے؟ میرے خیال سے نہیں ہو. اور کوئی ہوگا بھی تو بیچارہ وہ تواضع نہیں بدلائے گا کیونکہ نظر میں لگ جائے. لیکن اکثریت اور غالب اکثریت جو ہے وہ نہیں. میں بھی نہیں ہوں, آپ بھی نہیں. تو کم از کم اب رمضان مبارک تو گزر جائے گا انشاءاللہ. گزر ہی گیا سمجھ لیں. رمضان مبارک تو گزر گیا, چند دن باقی رہ گئے, چند دن بہت تیزی سے وہ بھی گزر رہے ہیں. پورے مہینے ہم قرآن کریم کو جو پڑھتے رہے, کوئی 10 پارے پڑھ رہا ہے, کوئی 5 پارے پڑھ رہا ہے, کوئی 7 پارے. پوری دنیا میں جتنی قرآن کریم کی تلاوت رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے پورے سال نہیں ہوتی پوری دنیا میں. تو رمضان مبارک میں الحمدللہ مختلف حضرات مختلف قرآن کریم کے سپارے پڑھنے کا ان کا ایک معمول ہے. اب رمضان مبارک کے گزرنے کے بعد میری درخواست یہ ہے کہ رمضان مبارک گزرنے کے بعد اب اس قرآن کریم سے ہم اپنا رشتہ نہ توڑیں.
اس قرآن کریم سے ہم اپنا تعلق نہ توڑیں. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اتنا زیادہ ہم نہیں پڑھ سکتے جتنا ہم رمضان میں اب پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی مقدار آپ کم کر دیں. آپ 5 پارے نہیں پڑھ سکتے، کم از کم 1 پارہ تو تلاوت کر لیں. 1 پارہ آپ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم آدھا پارہ قرآن کریم کا پڑھ لیں. اور اس بات کا عزم کر لیں کہ جب تک کہ میں قرآن کریم کے آدھے پارے کی تلاوت کم سے کم درجے میں بدلاؤں، کم از کم اگر آدھے پارے کی تلاوت جب تک میرے نیکی میں گھر سے باہر نہیں نکلوں گا اور مجھے کہ کسی کام میں انشاءاللہ میں مشغول نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو ہے ارادہ اس کا، سب کر رہے ہیں، سوچ لیں. تو اس بات کا عزم اور اس بات کا ارادہ کہ انشاءاللہ اب روزانہ ہماری جو روٹین ہے اس میں ہم اس کو سر فہرست ہم شامل کریں گے. قرآن کریم کی تلاوت ہوگی، پھر اس کے بعد کوئی اور کام ہوگا. ایک تو قرآن کریم کا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے. دوسرا قرآن کریم کا حق یہ ہے کہ اس قرآن کریم کو سمجھا جائے. اس قرآن کریم کو سمجھا جائے. قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے نکلا ہے. یہ اللہ کی صفت ہے. اور اگر آدمی قرآن کریم پڑھ رہا ہے اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ نہ اللہ کی مراد کو سمجھ پا رہا ہے، نہ اللہ کی منشا کو سمجھ رہا ہے، نہ وہ یہ سمجھ پا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کس چیز کا تقاضا کر رہے ہیں، کس چیز کا اللہ تعالیٰ مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اگر آپ قرآن کریم کو نہیں سمجھ رہے اور تلاوت کر رہے ہیں تو والعیاذ باللہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نہیں، ایک ایک حرف پر 10 نیکی مل رہی ہے. یہ بے شدہ ضابطہ ہے. یہ بے شدہ ضابطہ ہے. ایک ایک حرف پر 10 نیکی اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں. لیکن قرآن کریم کے نزول کا مقصد صرف تلاوت نہیں، تلاوت کے ساتھ اس کو سمجھنا ہے. اور اس درجے سمجھنا قرآن کریم کو، اس درجے سمجھنا کہ جس سے میں اللہ تعالیٰ کی منشا کو سمجھ پاؤں، میں اللہ تعالیٰ کی مراد کو سمجھ پاؤں، میں یہ سمجھ لوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کس بات کو تقاضا کر رہے ہیں. اس درجے سمجھنا ہر مسلمان کے ذمہ ایسا ہی فرض ہے جیسے کہ 5 نمازیں فرض ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اس میں ہم سے اب تک بڑی کوتاہی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. لہذا اس کو اپنی ترجیحات میں اس کو سر فہرست رکھیں. جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کی جائے گی انشاءاللہ وہ گھر منور ہوگا. اس گھر میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوں گی، سکینہ نازل ہوگا، گھر والوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی. آج ہمارے معاشرے کا ہر گھر جہنم کا جو ایندھن بنا ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں ہر شیطانی کام ہو رہا ہے. اگر ہمارے گھر میں جگہ نہیں ہے تو نماز کی کوئی جگہ نہیں ہے. ہمارے گھر میں اگر جگہ نہیں تو قرآن کی کوئی جگہ نہیں ہے. ہمارے گھر میں اگر ماحول نہیں ہے تو ذکر کا ماحول نہیں ہے. باقی سارے کام اللہ دللے سب چل رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ پھر اس گھر میں کہاں سے اللہ کی رحمت اترے گی، کہاں سے گھر میں اور گھر کے افراد کو برکت ملے گی، کہاں سے گھر کے افراد میں آپس میں دلوں میں جوڑ پیدا ہوگا، کہاں سے نفرتوں کا اور عداوتوں کا اور تکراروں کا خاتمہ ہوگا. یہ مصیبت ہوگا کہ جب ہم اپنی زندگی میں اور اپنے گھروں میں قرآن کریم کو زندہ کریں. قرآن کریم جو ہے، میں معافی چاہتا ہوں، قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے نازل اس لیے نہیں کیا کہ ہم اس کو طاق کی زینت بنا دیں اور اس کو ہم سجا کر رکھ دیں. اس لیے قرآن کریم نازل نہیں ہوا. ہدی للمتقین، یہ قرآن تو متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ایک پروانہ ہمیں عطا فرمایا ہے، ایک دستور اور ایک ضابطہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے زندگی گزارنے کا. تو اس لیے بھائی پہلی میری درخواست یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کا وہ معمول ہمارا اب چھوٹنا نہیں چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ کم از کم آدھے پارے کا ترجمہ ہم پڑھیں. اور اللہ تعالیٰ حضرات مفسرین کو اور ہمارے حضرات علماء کرام کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. اللہ کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے. جو چلے گئے اللہ کی قبروں کو منور فرمائے. اب کسی آدمی کے پاس یہ عذر کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ یہ مجھے عام فہم اور سلیس ترجمہ، با محاورہ ترجمہ
اب یہ زبان کی بہت مشکل ہے جو ترجمے میں لکھی ہے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. اللہ تعالیٰ حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہ جنہوں نے اس امت پر عظیم احسان کیا, آسان ترجمہ قرآن لکھ کر, آسان ترجمہ قرآن لکھ کر اس امت پر احسان کیا ہے, اور ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے. اب وہ عذر ختم ہو گیا, وہ بہانہ ختم. اب اتنے عام فہم انداز قرآن کریم کا ترجمہ بھی آ گیا ہے, تفسیر بھی آ گئی ہے, تشریح بھی آ گئی. تفصیل آپ کو دیکھنی ہو معرفت القرآن ہے, بے شمار لوگوں نے محققین نے بڑے بڑے علماء مفسرین نے قرآن کریم کی اپنے اپنے ذوق کے مطابق تفسیر لکھی ہیں. آپ مختصر دیکھنا چاہتے ہیں, آپ تفصیلی دیکھنا چاہتے ہیں, ہر طرح کی تفسیریں, لائبریریاں, کتابیں بڑی بڑی. تو کم از کم اب قرآن کریم کے ترجمے کی طرف بھی ہمیں آنا چاہیے اور قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے. دو باتیں ہو گئی. تیسری بات یہ کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی, اور میں ایک اور مثال سے میں بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. بات تو میرا خیال سیدھی سادھی سی کر رہا ہوں, اس میں کوئی ایسا میں فلسفہ بیان نہیں کر رہا کہ جو آپ نہ سمجھ پائیں. مثال کے طور پر قرآن کریم کو سمجھنے کی کیا اہمیت ہے, اچانک ذہن میں میرے بات آ گئی. دیکھیے, ایک آپ کا محبت کرنے والا, آپ سے پیار کرنے والا, آپ کو چاہنے والا, آپ پر مر مٹنے والا, آپ کو کوئی دوست ہے وہ کسی دوسرے ملک میں, وہ آپ کو خط لکھتا ہے, اس زبان میں لکھتا ہے جہاں وہ رہ رہا ہے. چائنیز زبان ہے, فرانسیسی زبان ہے, بنگلہ دیش کی زبان ہے, کوئی بھی زبان ہے, اس میں وہ خط لکھ رہا ہے. وہ خط آپ کے پاس پہنچتا ہے, وہ آپ کا دوست ہے, جگری یار ہے. جب وہ خط آپ کے پاس آتا ہے ڈاک کے ذریعے, تو آپ اس خط کو کیا کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں جی آپ اس خط کو سب سے پہلے سارا کام چھوڑ چھاڑ کر آپ جاتے ہیں ایسے آدمی کے پاس کہ جو اس زبان کو جانتا ہو, اس کا ترجمہ کرواتے ہیں, اور وہ معاوضہ مانگتا ہے, اس کو معاوضہ بھی دیتے ہیں, وہ مانگا, اور کہتے ہیں کہ یار یہ میرے دوست کا خط ہے, جگری یار کا خط ہے, بڑے عرصے کے بعد اس نے خط لکھا ہے, ذرا پڑھ کر تو بتاؤ کہ مضمون کیا ہے خط کا. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا, ایسا ہوتا ہے. تو کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن نازل کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں مختلف احکامات دے رہے ہیں, مختلف ڈائریکشن دے رہے ہیں, مختلف ہدایات دے رہے ہیں, لیکن میں تو سمجھ بھی نہیں رہا. نہ کبھی میں سمجھنے کے لیے سنجیدہ ہوا, نہ کبھی مجھے یہ فکر ہوئی, نہ کبھی میں نے اس کی ضرورت محسوس کی کہ میں قرآن کریم کو ذرا سمجھ تو لوں, پڑھ تو لوں, دیکھ تو لوں کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کا مجھ سے تقاضا کر رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, کیا باتیں کر رہے ہیں. اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی اس چیز سے غافل ہو کر زندگی گزار دیتا ہے, مر کر جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, لیکن قرآن کریم کو سمجھنے کی وہ کوشش نہیں کرتا. لہذا میرا آج کا جو پیغام ہے وہ پیغام یہ ہے کہ بھائی قرآن کریم کو ہمیں سمجھنا بھی ضروری ہے, تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی منشا اور اللہ تعالیٰ کی مراد کو صحیح طریقے سے سمجھ پائیں. دو باتیں ہو گئی. تیسری بات یہ ہے کہ اس قرآن کریم کو جس درجے میں بھی ہم اس کی تعلیم کو عام کریں, اس کے احکامات کو عام کریں, اس کی ہدایت کو عام کریں, اور چوتھا درجہ یہ ہے کہ ہم خود بھی اس پر عمل کریں. عمل کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. تو ایک بات تو میری یہ ہوگی. دوسری جو اہم بات جو میں کرنے جا رہا ہوں, اور میں اکثر وہ بات کہا کرتا ہوں, بہت سارے لوگ آج شاید پہلی مرتبہ آئے ہوں گے, رمضان میں شادیاں نہیں ہوں گے. یہ بات میری پلو سے باندھ لیں, یہ نصیحت نہیں ہے, میں بہت چھوٹا سا آدمی ہوں, یہ بڑوں کی باتیں ہیں اور کام کی باتیں ہیں. یہ زندگی کے ہر موڑ پر انشاءاللہ آپ کے کام آئیں گی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ پورے رمضان میں اللہ تعالیٰ نے جس تربیتی کورس سے ہمیں گزارا ہے نہیں گزارا, پوری روٹین چینج ہو گئی ہے. صبح اور شام کے معمولات چینج ہو گئے ہیں, کھانے پینے کے معمولات چینج ہو گئے ہیں. جی عام دن میں دراصل 4 رات کے بعد میں دیکھتا ہوں, پوچھتا ہوں میں آپ سے, کون 20 رکعت پڑھتا ہے, 500 روپے دوں گا میں.
500 रुपए में दूंगा, 20 रकातें पढ़ ले, उसी तरीके से 1.25 घंटे में पढ़नी है। लेकिन हाँ ये नहीं कि तू चल जाए, तुम चल जाए, ऐसे कि शालीमार एक्सप्रेस नहीं, 1.25 घंटे में 20 रकात पढ़नी है, इनाम में दूंगा। नहीं पढ़ सकते, हिम्मत नहीं है। और इस तरावी में आप ऐसे ऐसे भी अल्लाह ताला के बंदों को देखेंगे, अल्लाह के मामलात हैं, अल्लाह का निजाम है, ऐसे ऐसे लोगों को भी आप देखेंगे कि जो मेरा ख्याल पूरे साल की शायद मस्जिद की तरफ नहीं भटकते, और उनको भी अल्लाह ताला ने अव्वल से लेकर आखिर तक के पूरा कुरान करीम तरावी में खड़े होकर सुनने की तौफीक अता फरमाई। ऐसा है कि नहीं? आप जो लोग मस्जिद में नहीं आते, बहुत सारे चेहरे आपको नजर आएंगे, लेकिन ये अल्लाह की रहमत का नतीजा है, अल्लाह तबारक व तआला कि ये मग़फ़िरत और बरकत का नतीजा है। इस महीने की ये खासियत और खूबी है कि ऐसे लोगों को भी अल्लाह ताला तौफीक दे देते हैं कि वो 20 रकात तरावी की बड़े खुशी के साथ और बहुत इंतशार के साथ वो कुरान करीम को माशाअल्लाह सुन रहे हैं। तो फर्ज नमाजों का भी इंतजाम कर रहे हैं माशाअल्लाह, सारे लोग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सारे नमाजी बैठे हैं, नमाजों का भी इंतजाम हो रहा है। नवाफिल का भी एहतमाम हम कर रहे हैं, जो आम तौर पर रमजान के अलावा आम तौर पर नहीं होती, कुछ कुछ लोग करते हैं। और अभी हम लोग सलातुल तस्बीह भी पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, ये पीछे वाले नहीं बता रहे, गड़बड़ है, इसका मतलब है मसला, ये जो खामोशी ये बतला रही है कि गड़बड़ है। भाई पढ़ ले, रमजान में वक्त निकाल ले, वक्त निकाल कर सलातुल तस्बीह भी पढ़ ले। मैंने भी पढ़ ली है, इसलिए मैं जोर लगाकर बात कर रहा हूं। तो रमजान का महीना है, चंद दिन बाकी, जिन्होंने नहीं पढ़ी वो सलातुल तस्बीह पढ़ लें इंशाअल्लाह, बहुत सवाब है, बड़े फायदे। और सहरी के लिए हम उठ रहे हैं तो कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं? सहरी से पहले सारे बोल रहे हैं तहज्जुद पढ़ रहे हैं, तहज्जुद के लिए हम उठ रहे हैं, किसी और काम के लिए उठ रहे हैं? आप गड़बड़ नहीं, हाँ सही बात हो, तहज्जुद के लिए उठ रहे हैं नहीं, पेट पूजा करने के लिए उठ रहे हैं। हाँ, सहरी खाने के लिए, मुरक्कन खाने के लिए, जी मनोसलवा खाने के लिए हम उठ रहे हैं। चलो जब उठे हैं तो चलो 2-4 रकात ही पढ़ लेते हैं। उठना हमारा सहरी के लिए है, लेकिन तहज्जुद भी अल्लाह ताला तौफीक दे रहे, अवामीन भी पढ़ रहे हैं मगरिब के बाद जी, और दीगर और नफली नमाजें भी पढ़ रहे हैं। ये कितनी अजीब बात होगी कि रमजान में एक के बाद एक नमाज, एक के बाद एक नमाज, एक के बाद एक नमाज, फर्द के बाद नवाफिल, फिर उसके बाद क़ज़ाए भी पढ़ रहे हैं, पता नहीं कितने कितने नमाजें पढ़ रहे हैं। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ऐसा ना हो कि चांद नजर आया, ईद का दिन आया, हमने फर्द नमाजों को भी रुख़्सत कर दिया। खुदा ना खासा, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मैं कर रहा हूं, अल्लाह ना करे अगर ऐसा हुआ तो फिर आप खुद बताइए कि पूरे महीने जिस इमारत की आप तामीर करते रहे, पूरे महीने जिस इमारत की बिलाकों की चुनाई कर 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 आपने एक टावर बना दिया, और फिर आखिरी दिन आपने अपने हाथों से उसको मिस्मार करना शुरू कर दिया और उसको बिल्कुल जमीन के बराबर लाकर खड़ा कर दिया। इसको दुनिया का कोई आदमी कहेगा कि अक्लमंदी है? कोई कहेगा अक्लमंदी है? कहेगा कि अहमदरीन आदमी है। तो कम से कम मेरी दरखास्त ये है, कम से कम मेरी दरखास्त ये है कि अब हमारी फर्द नमाजों में कोताही नहीं होनी चाहिए, फर्द नमाज में कोताही नहीं होनी चाहिए। बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म है अगर इस रमजान में हमें फर्द नमाजों का भी आदी नहीं बनाया और हम फर्द नमाजों के लिए आदी नहीं बने, हमारी जिंदगी में फर्द नमाजी भी अगर नहीं आई, फिर आप मुझे बताएं कि ये 5 वक्त बयान सुनना और मुख्तलिफ नमाजें पढ़ना, रोजा वगैरह 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 वगैरह, इन सारी चीजों का कम से कम इतना तो हासिल होना चाहिए कि मेरी जिंदगी में अब नमाजों का एहतमाम जी होना चाहिए। तो फिर क्या ख्याल है? देख लें, पक्का वादा कर लें, मस्जिद में बैठे हैं और आज 27वीं शब भी है, अल्लाह ताला भी देख रहे हैं, ठीक है? नमाजों का बनाता नहीं,
میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سنا کر اب میری آخری گفتگو چل رہی ہے، اب ختم کر رہا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا، عجیب حدیث ہے. فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاتا يوم القيامة. جس آدمی نے نمازوں کی پابندی کی، جس آدمی نے نمازوں کی پابندی کی، اب یہ جو میں مسائل بیان کر رہا ہوں نا، اس میں کسی کے اختلاف نہیں ہے. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، میں پتہ نہیں ایک جگہ خطر پہ گیا تو وہاں پر بھی میں نے یہ بات کوٹ کی تھی، وہ سنا دوں آپ کو. میں بات کام کی بات ہے. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے، کہتے تھے کہ جو لوگ دین پر نہیں چلنا چاہتے وہ اس بات کو بہانہ بناتے ہیں کہ جی مولویوں میں تو بہت اختلاف ہے، ایک مولوی کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا کچھ کہہ رہا ہے، یہ کچھ کہہ رہا ہے، وہ کچھ کہہ رہا ہے، یہ کچھ کہہ رہے ہیں، فلانا کچھ کہہ رہا ہے. تو ہمارے استاد بہت اچھی مثال دیتے تھے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی یہ بتاؤ کہ دین کے جتنے بھی مسائل ہیں ان مسائل میں اختلاف کتنی چیزوں میں اور اتفاق کتنی چیزوں میں. اگر آپ اس کو گننا شروع کریں تو میرا خیال سے 15-20 مسئلے ایسے ہیں کہ جو مختلف ہی ہیں، اور 80% مسائل ایسے ہیں کہ جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، متفق علیہ مسئلہ ہے. فرمایا کرتے ہیں کہ آپ اختلافی مسئلے کو چھوڑ دیں، جس میں اتفاق ہے اس کی طرف کو آ جائیں. لیکن اصل بات یہ کہ ہم آنا نہیں چاہتے. بھائی نماز کے پڑھنے میں، فرض نماز کے پڑھنے میں کسی کا اختلاف ہے؟ آپ بتائیں، کسی بریلوی کا، کسی دیوبندی کا، کسی غیر مقلد کا، کسی اہل تشیع کا ہے کوئی اختلاف؟ آپ یہاں پر باندھیں، آپ یہاں ہاتھ ناک کے نیچے باندھیں، آپ ہاتھ چھوڑیں، آپ پاؤں ایسے کر لیں یا پاؤں ایسے کر لیں، وہ آپ کا مسئلہ ہے. لیکن فرض نماز سے کون انکار کر رہا ہے؟ اس کی افادیت اور اہمیت سے کون انکار کر رہا ہے؟ فرض نماز میں کس کا اختلاف ہے؟ تو جو چیز متفق علیہ ہے آپ اس کو تو قبول کریں، اس کی طرف تو آپ آئیں. تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی نمازوں کا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی نمازوں کا اہتمام کرتا ہے اور ان کی حفاظت کرتا ہے، یہی نماز قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگی، نور ہوگی. اور قبر میں سب سے پہلے کس سے متعلق سوال ہوگا؟ جی کنفرم ہے؟ کنفرم؟ ری کنفرم؟ عجیب بات ہے، پتہ سب کو ہے، پتہ سب کو ہے. اب عید کے بعد آپ فجر میں دیکھ لیے گا، ابھی تو فجر میں ماشاءاللہ مجمع مارکب ہوتا ہے، آپ عید کے دن دیکھ لیے گا، اس سے اگلے دن آپ دیکھ لیے گا. یہ وہی حالات جو ابھی بتا رہے ہیں کہ قبر میں سب سے پہلے سوال نماز سے متعلق ہوتا ہے. یہ بات پھر وہ بھی یاد رکھیں کہ قبر میں سب سے پہلے سوال نماز سے متعلق ہوگا. اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دے. تو فرمایا کہ یہ نماز جو ہے وہ نور ہے، یہ برہان اور حجت ہے قیامت کے دن. اور فرمایا کہ وَمَن لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نُورًا وَلَا بُرْهَانًا وَلَا نَجَاةً. اور آخری کا جملہ بڑا خطرناک ہے. فرمایا کہ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُمَيَّ بْنِ خَلْفَ. اتنی شدید وعید بیان فرمایا کہ جو آدمی نماز کا اہتمام نہیں کرتا، کل قیامت کے دن وہ فرعون، حامان اور قارون اور امیہ بن خلف کے ساتھ ہوگا. کون گناہگار آدمی ان لوگوں کے ساتھ اپنا حشر کو گوارا کرتا ہے کہ میرا حشر جو ہے وہ فرعون کے ساتھ ہو جائے یا حامان کے ساتھ ہو جائے؟ اور یہ چار جو لوگ ذکر کیے ہیں یہ نامی گرامی کافر ہے، یہ نامی گرامی کافر ہے، ان کی پوری ایک تاریخ ہے. فرمایا کہ جو نماز کا اہتمام نہیں کرتا کل قیامت میں تو اس کے ساتھ ہوگا. اب آپ کے اوپر فیصلہ ہے، آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ مجھے میرا حشر کل قیامت کے دن کس کے ساتھ آپ حشر اپنا کروانا چاہتے ہیں، کس قسم میں آپ کھڑا ہونا چاہتے ہیں. اس لیے بھائی میری درخواست یہ ہے کہ نماز کا اہتمام ہو. گھر میں خواتین بھی اول وقت میں پڑھیں، مرد مسجد میں پڑھیں. ہر کام دنیا کا ہو جائے گا، آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن اس چیز کو اپنے لیے فرض سمجھ لیں، فرض سمجھ لیں. اور اب تک جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیں.
جب انشاءاللہ کرنے کے نماز کا، قرآن کا اور دین کا ماحول بنے گا، پھر وہ زندگی عجیب ہوگی. اس زندگی کو وہ زندگی ہوگی جس زندگی کے بارے میں میں نے ابھی خطبے میں قرآن کریم کی آیت پڑھی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو آدمی ایمان اور اعمال صالحہ اختیار کرے گا، وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہم اس کو زندگی میں حیات طیبہ عطا کریں گے. حیات طیبہ کا آپ کیا ترجمہ کریں گے؟ حیات طیبہ کا کیا ترجمہ کریں گے؟ حیات طیبہ بہترین زندگی، جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں تو کون سا اسٹائل ہوتا ہے؟ لگژری اسٹائل. جی لگژری اسٹائل. وہ زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، وہ کمائی میں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں گے، زندگی میں اللہ تعالیٰ وہ برکتیں عطا فرمائیں گے. کر کے دیکھنا تجربہ. میں بہت زیادہ لمبے چوڑے فلسفے آپ کے سامنے بیان نہیں کر رہا ہوں. میں نے تو مختصر بات آپ کے سامنے رکھ دی. نماز، قرآن کا اہتمام اور نماز کا اہتمام. اور آخری بات یہ ہے کہ جن جن گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں ہمیں بچایا ہے، ان گناہوں سے ہم بچیں. اور جتنی نیکیوں کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان میں توفیق دی ہے، ان نیکیوں کی اب حفاظت کرنا ہماری اولین ذمہ داری ہے. ان نیکیوں کی حفاظت کرنا اب ہماری اولین ذمہ داری ہے. ورنہ خسارہ بہت خطرناک ہے، نقصان بہت بڑا ہے. پھر اس نقصان کی تلافی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے، کہنے والا زیادہ محتاج ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق دیں. میں یہ چاہتا ہوں، میری دل کی جو تمنا اور آرزو ہے کہ یہ رمضان میں اتنا کچھ سنانے کے بعد ہماری زندگی میں واقعی تبدیلی آنی چاہیے. آئے گی، امید ہے، پکی بات ہے. خدا کرے اللہ یہ ہماری دعا قبول فرمائے، اور ہم جس عزم اور ارادے کا اظہار کر رہے ہیں، اللہ کرے اللہ ہمیں توفیق دے دے، ہماری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. بس میں انہی باتوں پر مختصر سی باتیں میں نے کر لی ہیں اور میں انہی باتوں پر اختتام کرتا ہوں. اور اب اس کے بعد انشاءاللہ ہم دعا شروع کر دیں گے. اور دعا جو ہے یہ قبولیت کا موقع ہے، قبولیت کا یہ موقع ہے دعا کا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اس موقع پر دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. آپ تشریف رکھیں، بعد میں کر لیں گے. آپ تشریف رکھیں، بعد میں کر لیں گے. اچھا جی، تو دعاؤں کی قبولیت کا موقع ہے. اور آج ہم سب دکھوں کے مارے ہیں، ہم سب پریشانی میں مبتلا ہیں. ہم میں سے ہر آدمی کے ساتھ 1,00,000 اتناگی مسائل ہیں. تو بھائی آج کی رات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ہے. آج کی رات اللہ تعالیٰ کو منانے کی ہے. آج کی رات اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہے. آج کی رات اللہ تعالیٰ سے لینے کی ہے. اور روٹھے ہوئے رب کو ہم آج منگا رہے ہیں. یہ موقع ہے، بہت گولڈن چانس ہے آپ کے پاس. اس لیے اس موقع کو نہ گوائیں، اس موقع کو ضائع نہ کریں. بہت توجہ کے ساتھ دل لگا کر دعائیں کریں. اس مجمع میں اتنا بڑا مجمع ہے، نہ جانے کتنے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ایسے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے. اور قرآن کریم کے ختم پر، قرآن کریم کی تکمیل پر ویسے بھی دعا کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کا وعدہ. تو بس درود شریف پڑھ لیں اور بلا تمہید جو ہے وہ انشاءاللہ ہم دعا شروع کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد.